فواد چوہدری صاحب، 27ویں ترمیم کی منظوری کے بعد ہی اب 28ویں ترمیم کا شور تو ہوا. فیصل واڈا سے ہٹ کے رانا ثناء اللہ، عقیل ملک صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب تک نے اس بات کی کہ 28ویں ترمیم میں ہونے جا رہی ہے اور باقاعدہ اس پہ NFC کا ذکر ہے، بلدیاتی نظام سے متعلق ترمیم ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت بڑے بڑے کوشچن مارکس ہیں 26ویں اور 27ویں ترمیم پہ، اس کے بعد 28ویں آئینی ترمیم ہونی چاہیے، اور کیا یہ ہوتی بھی آپ کو نظر بھی آ رہی ہے سر؟ سلمان دیکھیں، پاکستان میں آئین تو جب 8 فروری کو جب الیکشن کے نتائج بدل دیے گئے تو پاکستان میں جمہوریت اور آئین تو ظاہر ہے کہ اسی دن ختم ہو گیا. اس کے بعد سے اب تک تو جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے وہ تو آپ سمجھیے کہ ایک شاک آبزرور کے طور کے اوپر ایک پروسیس جو ہے وہ آیا ہوا ہے. ادروائز پاکستان از انڈر اتھارٹیرین رول. اس میں تو کوئی بحث ہے ہی نہیں. تو اس لیے جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یا 27ویں آئینی ترمیم ہے، آئین میں ان ترامیم کی حیثیت جنرل ضیاء الحق کی لائی ہوئی 8ویں ترمیم سے زیادہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کبھی بھی ایکسیپٹیبل ہوں گی. اور جو ہی پاکستان میں جمہوریت بحال ہوگی، آئینی حکومت بحال ہوگی، تو یہ ترامیم ظاہر ہے اسکریپ ہو جائیں گی. اب جو معاملہ ہے 28ویں آئینی ترمیم کا، دیکھیے اصل میں ابھی تک جو 26ویں اور 27ویں ترمیم ہے یہ تو اصل میں انڈیویجول اسپیسیفک تھی. نوکریاں دے دیں، فلانوں کو لگا دیں، وہ جو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو ہم نے اور ایکسٹینشن دے دیں، کوئی ان کا لوگوں سے تعلق نہیں تھا. یہ جو اب سسٹم آ رہا ہے، اگر 28ویں آئینی ترمیم میں جو گفتگو ہو رہی ہے، جس کا مجھے یقین نہیں کہ یہ ہو پائے گا کہ ڈیولوشن کا پروسیس جو ہے اس کو آپ جو ہے وہ انشور کریں گے، NFC ایوارڈ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا. یہ چیزیں جو ہیں یہ تو دیکھیے فنڈامنٹل چیزیں ہیں جو پاکستان میں ہونی ہی چاہیے. لیکن اس وقت دیکھیں آپ تو نواز شریف اور زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ ڈیولوشن جو ہے وہ پاسبل ہے، کیونکہ ڈیولوشن کے نتیجے میں زرداری اور شریف فیملی کی جو رول ہے پاکستان کے اوپر، جو انہوں نے ادھر ہم ادھر تم کر کے بنا لیا ہے کہ سندھ میں ہم حکومت کریں گے، پنجاب میں آپ حکومت کریں گے، وہ جو پرائمری فارمولا ہے ان فیملیز کا وہی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ 28ویں ترمیم میں بھی کوئی ڈیولوشن کے اوپر کوئی سیریس بات ہو سکے، کیونکہ ابھی تک بھی آپ دیکھیں کہ آرٹیکل 140A میں پروونشل فائنانس کمیشن کی بات کی گئی ہے. تو وداؤٹ اینی ادر امینڈمنٹ آپ پہلے اس کو تو امپوز کروا لیں نا، اس کو ٹھیک تو انفورس کروا لیں. ٹھیک. آج آپ نے شہباز رانا صاحب کی وہ دیکھی بھی ہے، سٹوری دیکھی ہوگی ٹریبیون میں، کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے جو پیسہ ٹریلینز آف روپیز جانے کے باوجود صوبوں میں جو پاورٹی کا حال ہے، جو گورننس کا حال ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس سے کوئی ہمیں امیدیں وابستہ کرنی چاہیے کہ کوئی لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے کوئی ترمیم آئے گی. اچھا، سارٹ آف کوئی بلف فیکٹر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ 27ویں ترمیم کا جو مسودہ ایک ٹویٹ کے ذریعے بلاول صاحب نے شیئر کیا تھا، تو اس میں NFC کا بھی ذکر تھا، ڈیول نیشنلٹی کا بھی ذکر تھا، لیکن کوئی خاص بحث بھی نہیں ہوئی. لگا ایسا رہا تھا کہ اصل مقصد کچھ اور تھا، اور شاید یہ دو باتیں ریز کر کے یہ کہہ دیا کہ دیکھیں ہم نے NFC بچا لیا اور ہم نے باقاعدہ طور پر 18ویں ترمیم کا اہم نقطہ بچا لیا. کہیں ایسا تو نہیں، کیونکہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ 57 آلموسٹ 57.5% جو حصہ ہے وہ چلا جاتا ہے صوبوں کا. کوئی اور آپ بیگا لیجسلیٹر بھی اور بیگا ماہر قانون بھی آپ ذرا بتائیے، کوئی فارمولہ اور ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں نا، 57% جانے میں ایشو نہیں ہے. ایشو جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ وہ چیف منسٹر کے آفس کو چلا جاتا ہے، اور چیف منسٹر 1 روپیہ نیچے جو ہے وہ ڈیوالو نہیں کرتا. اور اس کی وجہ سے جو ہمارے اضلاع ہیں، دیکھیے نا، جو آخری دفعہ پاکستان نے اگر گورننس ماڈل میں امپروومنٹ دیکھی ہے، اسپیشلی جو چھوٹے اضلاع میں جو ترقی ہوئی ہے، وہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہوئی ہے. اور اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 تھا، جس میں ایک ایسا نظام وضع کیا گیا تھا کہ جس میں پیسے جو تھے وہ ڈسٹرکٹس کو جاتے تھے، اور ڈسٹرکٹس میں الیکٹڈ گورنمنٹ اس کو خرچ کرتی تھیں. اب یہ جو پرابلم ہے اس وقت ان کا، اس میں یہ ہے کہ نہ تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں، نہ ہی وہ پیسہ جو ہے وہ، نہ ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن ہے، نہ ہی فائنینشیل ڈیولوشن ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن تو آپ بعد میں کر لیں، فائنینشیل ڈیولوشن تو بھی کریں نا، جو پہلے ہی آئین میں موجود ہے. پچھلی دفعہ بھی جب یہ ترمیم آئی تھی تو میں نے جس دن آئی تھی، آنے سے پہلے یہ باتیں ہو رہی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ یہ بھول جائیں آپ کے کوئی اور
اس میں عوامی فلاح و بہبود کی چیزیں ہوں گی، یہ صرف ایک دو چیزیں جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے یا دوسری جو 243 کی امینڈمنٹ ہے جس سے لوگوں کا، بڑے لوگوں کا انٹرسٹ ہے وہ ہوں گی، باقی تو ہوں گی ہی نہیں، اور ٹھیک. ایگزیکٹلی وہی ہو. اچھا اور فوز صاحب یہ بتائیں، اپوزیشن کوئی مؤثر حکمت عملی نہیں بنا سکی. وہ چھوٹے موٹے احتجاج ہو رہے ہیں، آج بھی 50 سے 150 قدم کا ایک احتجاج تھا پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک، آسانی سے ترمیم بھی پاس ہو گئی. اس حکومت یا اس سیٹ اپ کو نہ کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، کوئی احتجاجی تحریک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قیادت کے اندر بھی اختلافات ہیں، کچھ اور ہے. اب جب کہ آپ کچھ پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے جو سیر ہے ان سے ملاقات بھی کر چکے ہیں، اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی ٹمپریچر کم کرنے کے لیے، یا اب جو مزید جو چیزیں فورسی کی جا رہی ہیں، کوئی پیش رفت مثبت ہو سکتی ہے کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں بس اب ایسے ہی چلے گا؟ نہیں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں نا، یا تو سیاست میں ٹمپریچر بڑھے گا یا کم ہوگا، کیونکہ جو حالات ہیں وہ ان کی اسی طرح سے رہنا تو ممکن نہیں ہے. اگر آپ تحریک انصاف سے، عمران خان سے بات چیت نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ سہیل آفریدی کو مجبور ہو جائیں گے ایک پوائنٹ پہ آ کے کہ وہ لانگ مارچ کی کال دیں. حکومت اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے جو ہے وہ وہاں گورنر رول لگائے گی، اس کے خلاف پی ٹی آئی جو ہے وہ پارلیمنٹ سے استعفے دے گی، پھر وہاں ہائی ہینڈیڈنیس ہوگی، تشدد ہوگا، جس کے نتیجے میں پاکستان کا پولیٹیکل ٹمپریچر اگلے پورے سال بھی جو ہے وہ نیچے آنے کا کوئی نام نہیں لے گا. سو الٹیمیٹلی سب سے بڑی جو سفر کرے گی وہ تو سٹنگ گورنمنٹ کرے گی. سٹنگ گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ وہ ٹمپریچر کو نیچے لائے تاکہ وہ گورننس کر سکیں، چیزیں آگے بڑھا سکیں. لیکن اگر وہ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اسی طرح ہی پاکستان بہتر ہے چلتا ہوا، تو پھر ایسے ہی چلے گا، ظاہر ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے، تو وہ تو بالکل صحیح ہے. اس میں حکومت تو ہے ہی ہے، لیکن جو عمران خان نے جو لیڈرشپ لگائی ہے، جو ایک بزدار ماڈل انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر امپوز کیا، ظاہر ہے ایک ایسے لوگوں کو لگایا گیا ہے جن کی کوئی، جو پولیٹیکلی نابالغ ہیں، جو پولیٹیکل نوبسز ہیں، ان کے پاس کوئی سیاسی حکمت عملی نہیں ہے، ان کو پریشر ٹیکٹک بنانے کا کوئی پتہ نہیں ہے. اور اتنی بڑی پارٹی جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس وقت لولے لنگڑے لوگوں کے حوالے کر دی گئی ہے، جو اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ آگے اس تحریک کو بڑھانا کیسے چاہتے ہیں. لاسٹ کوشچن، آپ کے مشورے ڈیفینیٹلی سیاستدانوں تک پہنچ بھی رہے ہوں گے، وہ شاید اس پہ ماننے پہ اس وقت راضی نہیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایک اور چیز بھی تو ہے نا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس 27ویں ترمیم کے بعد سیٹ اپ میں اتنی گنجائش ہے، ہماری عدلیہ کے ذریعے مسئلے کا کوئی حل نکل سکتا ہے کیونکہ وہاں تو اپوزیشن کے کیسز بھی نہیں لگ رہے، یا ہماری پارلیمنٹ میں اتنی سکت ہے کہ وہ ان معاملات کو ایک طرف حل کر سکتی ہے؟ یا پھر وہی بات کہ جیسا دورانی صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے میں کہتا تھا کہ نہیں سیاسی حکومت سے بات کرنی چاہیے، اب میں واقعی کہتا ہوں کہ تمام طاقتیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں یا چلی گئی ہیں، انہی سے بات ہو سکتی ہے؟ ہم، دیکھیں جو ٹریڈیشنل ڈیموکریسی ہے اور ہمارا جو آئین ہے، وہ بنیادی طور کے اوپر تین لیگز کے اوپر، تین پلرز کا سسٹم دیتا تھا، جس میں ایگزیکٹو ہے، لیجسلیچر ہے اور جوڈیشری ہے. ہماری 26ویں اور 27ویں ترمیم نے پارلیمنٹ کو اور جوڈیشری کو irrelevant کر دیا ہے. سو ناؤ دا پاور لائز اونلی ود دی ایگزیکٹو، اور ایگزیکٹو کو کنٹرول کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ. تو لہٰذا اس وقت جو پاکستان کی جو نظام کے دو پلرز ہیں بڑے، یعنی جوڈیشری اور پارلیمنٹ، وہ گر گئے ہیں. وہ پہلے ہی اچھا. ویسے سب سے پہلے تو ہم نے 8 فروری کو پارلیمنٹ کو فارغ کر دیا نتائج بدل کے، اور اب 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے آپ نے جوڈیشری کو فارغ کر دیا. تو اب سارا بوجھ پاکستان کا ایگزیکٹو نے ہی اٹھایا ہے، اٹھانا ہے اور اٹھا رہے ہیں. اور یہی وہ چائنیز اور نارتھ کورین ماڈل ہے جو کہ اس وقت اب پاکستان پہ بھی امپوز ہو گیا ہے. ناؤ لیٹس سی کہ یہ پاکستان میں ماڈل جو چل رہا ہے یہ کتنا سکسیسفل یہ تجربہ رہتا ہے. ماضی میں یہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا، اور اتنا جو ڈائیورس ملک ہے پاکستان، جس میں 25 کروڑ کی آبادی ہے، جہاں پہ ہر 20 30 40 کلومیٹر کے بعد قوم بدل جاتی ہے، آپ کی زبان بدل جاتی ہے، ایون ریلیجن بدل جاتا ہے، ریلیجس انٹرپریٹیشن بدل ٹھیک. جاتی ہے. تو یہ ساری اتنے ڈائیورس ملک میں عام طور پہ اس طرح کا نظام نہیں چل سکتا. بٹ ظاہر ہے میرے اور آپ کے کہنے سے کیا تو کوئی اتنا اثر نہیں ہو سکتا. یہ تو جب تک وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک، ہماری پنجابی میں محاورہ ہے کہ مچھلی جو ہے وہ پتھر چاٹ کے ہی واپس آتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی دیر چلتا ہے.